بھائیو بہنوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت دنیا پر اثر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیدائش سے 50 دن پہلے اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا۔ شاہ یمن ابرہہ ہاتھیوں کے ایک بڑے لشکر کو لے کر بیت اللہ شریف کو ڈھانے کے لیے مکہ آیا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس پورے لشکر کو تباہ کر کے بیت اللہ کی خود حفاظت فرمائی۔ مورخین کا بیان ہے کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ٹھیک اسی وقت کسریٰ کے شاہی محل میں سخت زلزلہ آ گیا اور اس کے 14 کنگورے گر گئے۔ اسی طرح فارس کے آتش کدے کی آگ جو برابر 1000 سال سے جل رہی تھی، ایک دم سے بجھ گئی۔ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طرح کا یہ اعلان تھا کہ اب اس دنیا میں وہ ہستی پیدا ہو چکی ہے جن کی عظمت و بلندی چرچا پوری دنیا میں ہوگا، جو کفر اور شرک اور گمراہی کو ختم کر کے ایمان و توحید کا بیج بوئے گا اور تمام بری عادتوں کو ختم کر کے لوگوں کو اچھے اخلاق سکھائے گا، اور جو کسی ایک قوم، قبیلہ و خاندان اور ملک کا نہیں بلکہ قیامت تک کے پوری دنیا کا ہادی و پیغمبر ہوگا۔ حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کا درست ہونا۔ حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جنگ بدر میں میری آنکھ میں ایک تیر لگا جس کی وجہ سے آنکھ پھوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تھوک مبارک لگا دیا اور دعا فرمائی۔ اس کے بعد ایسا ہو گیا جیسے مجھے کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچی۔ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر وہ اچھی نکلی اور پوری نکل آئی تو باقی اعمال بھی پورے اتریں گے، اور اگر وہ خراب ہو گئی تو باقی اعمال بھی خراب نکلیں گے۔ اچھی موت کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکلیف اور بیماری کی وجہ سے موت کی آرزو مت کرو۔ اگر تم یہی چاہتے ہو تو اس دعا اس طرح پڑھو: اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ ترجمہ: اے اللہ، تو مجھے زندہ رکھ جب تک میرا زندہ رہنا میرے حق میں بہتر ہو، اور مجھے موت دے اگر مرنا میرے حق میں بہتر ہو۔ اللہ کی دی ہوئی روزی پر راضی رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے تھوڑی روزی پر راضی رہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف سے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتے ہیں۔ لڑکی کی پیدائش کو برا سمجھنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب ان میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ رنج کی وجہ سے کالا پڑ جاتا ہے اور دل ہی دل میں گھٹتا رہتا ہے۔ جس کی پیدائش کی اس کو خبر دی گئی ہے، اس کی شرمندگی کی وجہ سے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس کو ذلت گوارا کر کے رہنے دے یا اس کو مٹی میں چھپا دے۔ وہ بہت ہی برا فیصلہ کرتے ہیں۔ دنیا کا دھوکہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے انسان، تجھے اپنے رب کی طرف سے کسی چیز میں دھوکے میں ڈالا رکھا ہے کہ تو دنیا میں پڑھ کر آئے بھلائے رکھتا ہے، حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا اور پھر تمام اعضاء ایک دم ٹھیک انداز سے بنائے، پھر تو اس کے غافل ہے۔ جنت کی نہریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک نہر پانی کی، ایک شہد کی، ایک دودھ کی اور ایک شراب کی ہوگی۔ جنت کی شراب میں نہ نشہ ہوگا اور نہ اس میں بدبو ہوگی، بلکہ بڑی خوشبودار اور لذیذ ہوگی۔ سب سے عمدہ غذا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین غذا موسم کا پہلا پھل ہے۔ یوں تو میوہ اور موسمی پھل صحت کو برابر رکھنے کی موسمی بیماریوں سے بچنے کا اہم نسخہ ہے، مگر موسم کا پہلا پھل غذا کے اعتبار سے سب سے عمدہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت کرنے کی درخواست کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے شرم کرو جیسے کہ تم اپنے خاندان کے نیک اور شریف آدمی سے شرم کرتے ہو۔ بھائیو بہنوں، ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔